ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بندہ مومن اگر نیک اعمال کرے، محتاط زندگی گزارے، اپنی زبان پر، اپنے رزق پر، اپنے معاملات پر احتیاط کا مظاہرہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو بھی بہت بہتر فرما دیتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ زندگی بھی سنور جاتی ہے نیک اعمال کے ساتھ، اگر کردار بہتر ہو، اعمال اچھے ہوں، احتیاط کے ساتھ انسان چلے تو اس کی زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور اگر زندگی مطمئن ہو، اطمینان والی ہو، اعمال والی ہو، بیکار وقت ضائع نہ کیا جائے، تو قبر کا معاملہ بھی بڑا بہتر رہتا ہے۔ میں اور آپ جس زمانے میں وقت گزار رہے ہیں، یہاں زیادہ تر ہمارا وقت بیکار گزر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، سمجھدار ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں، اللہ نے نعمتیں بھی دے رکھی ہوتی ہیں، اور سارا وقت غیر سنجیدہ گزر جاتا ہے، ادھر چلے گئے، ادھر بیٹھ گئے، وہاں نکل گئے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر تھوڑا سا اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ کی جائے، اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیا جائے، اور اپنے اوپر تھوڑی جمع تقسیم کی جائے، تو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے اپنے تو ہمارے ہاتھوں سے نکل کے چلے گئے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ بس انہوں نے جانا تھا تو ہم نے نہیں جانا، یہ ایک ترتیب ہے، اور ترتیب سے سب اپنے اپنے وقت پر رخصت ہو جائیں گے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، آخرت کو، دنیا میں انسان نے رہنا ہوتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے، بڑی محنت کرتا ہے، ایک بلب بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، اے سی کی کولنگ بھی کم نہیں ہونی چاہیے، جناب بیڈ پر اور بستر پر ذرا سا دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے تو اتنا بندوبست کر رہے ہیں، تو جس قبر میں ہزاروں لاکھوں سال رہنا ہے اس کے لیے بھی تھوڑا بہت بندوبست کر لینا چاہیے، جدوجہد کر لینی چاہیے۔ اس کے لیے ذرا کام نہیں کرتے، حالانکہ دین یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ کے اور سارے تجارت چھوڑ کے محض آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں تو پھر ہی آخرت کی تیاری ہوگی۔ دین کہتا ہے بس اپنے معاملات صحیح سر انجام دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے نا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ 20-25 سال پہلے نہیں ہوتے تھے، سارے کام ہی ہوتے تھے اللہ کے فضل سے، کوئی کام رکتا نہیں تھا، ساری دنیا چلتی تھی۔ 2-4 منٹ کی بات ہے، آپ ذرا توجہ کریں میری بات پر، اور بات چونکہ اپنی نہیں ہے، اللہ رسول کی ہے، لہذا غور سے سننے والی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا اور غور کیجئے گا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کام ہی دیانتداری سے کریں، آپ تجارت ہی کریں، کاروبار ہی کریں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، کر دکانداری رہا ہے، کر تجارت ہی رہا ہے، فرمایا اگر سچ بول کے تجارت کرے گا تو اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگ آ گئے بغداد شریف کے جمع ہو کے، نے کہا حضرت بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا، آپ دعا کر دیں۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو میری خانقاہ کے، مدرسے کے، مسجد کے باہر کریانے والا نہیں، اس سے دعا کراؤ، بارش ہو جائے گی۔
تو وہ سارے جانتے تو ہوتے ہیں، محلے میں کریانے والا، گاؤں میں کون ہے، وہ تو بھئی ہمارا کلاس فیلو ہے، کسی کا کزن ہے، کسی کا کچھ لگتا ہے، یہ دعا کرے گا تو بارش ہوگی۔ حضرت نے فرمایا تمہیں کہا نا دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ اس کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا یار میں تو سادہ سا آدمی ہوں، شیخ سے دعا کراؤ۔ کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگا اے اللہ تیرے بندے آئے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا ہے، تو کریم ہے اپنے بندوں پہ بارش برسا دے۔ کہتے ہیں ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بارش آ گئی۔ تو وہ جو کچھ صاحب دل لوگ تھے وہ واپس حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں گئے، عرض گزار ہوئے حضور یہ کوئی رات کو الگ سے آ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی خانقاہ میں کوئی الگ سے وظائف کرتا ہے، کیا مثلاً یہ کرتا ہے کہ اس کی دعا میں اتنی قبولیت؟ تو آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، 5 نمازیں پڑھتا ہے، اتنا ہی کرتا ہے جتنا تم کرتے ہو۔ تو کہ حضور پھر اتنی قبولیت کے ہاتھ اٹھائے اور فوراً بارش آ گئی؟ آپ فرمانے لگے بات صرف اتنی ہے کہ 35 سال ہو گئے میرے مدرسے کے باہر دکان کرتا ہے، میں نے جب بھی دیکھا ہے سودا پورا تولتا ہے، گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے، ملاوٹ والی چیز نہیں بیچتا۔ تو جو 35 سال اپنے رب کی مانے نا، وہ جب ہاتھ اٹھا لے تو اللہ بھی اس کی مانتا ہے۔ تو بھئی اپنے ہی کام تھوڑے درست کر لیے جائیں۔ یاد رکھیے گا ہم جو سرمایہ چھوڑ کے جائیں گے وہ بچے کھائیں گے، لیکن حساب ہم دیں گے، بچے نہیں دیں گے، انہوں نے غلط کمایا نہیں نا، وہ تو ہم نے کمایا۔ اس لیے میاں صاحب نے کہا کہ او جنا لی تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں تیرے کر دے، بلا ان کو، اب حساب کا وقت آ گیا۔ تو محتاط وقت گزاریں، اپنے آپ پر تھوڑا غور کریں، غیر سنجیدگی سے نکل آئیں۔ یہ جو ہمارے پاس تھوڑے تھوڑے پیغامات آتے ہیں نا موت کے، یہ موت کے پیغام ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک حضرت اسرائیل کو بھیج دیا، پہلے کوئی پیغام ہی نہیں بھیجا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جب آپ کے صحت مند وجود میں پہلا درد ہوا تھا تو موت کا پہلا پیغام تو آیا تھا، اور جب کالے سیاہ بالوں میں پہلا سفید بال آیا تھا تو پیغام تو بھیجا تھا۔ تو پیغام تو روز آتے رہے، یہ بالکل بریک لگ گئی اور ہم بچ گئے تو یہ پیغام تو ہے کہ مہلت مل گئی۔ یہ بالکل جب آپ نے سمجھا کہ یار اگر آج 2 منٹ کی لیٹ ہو جاتی تو معاملہ خراب تھا، تو بھائی پیغام تو آیا تھا، بچ گئے۔ رزلٹ نہیں نکالتے، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، وہی آنا جانا ہے، وہی خوش گپیاں ہیں، وہی موج مستیاں ہیں۔ تھوڑا بدل جانا چاہیے، تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے، اپنی آخرت کو وقت دینا چاہیے، اپنی قبر و حشر کے لیے کچھ تیاری، کچھ سامان کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا قبر بہتر ہو جائے نا، آخرت بہتر ہو جائے تو دنیا کی کچھ چھوٹی موٹی تکلیفیں آ بھی جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے، ورنہ جو لوگ چلے گئے سو چلے گئے۔ سب سے بڑا عہدہ تو پاکستان میں وزیر اعظم ہونا ہے نا، تو میں آپ کو پاکستان میں جتنے وزراء اعظم رہ چکے ہیں میں سب کے نام نہیں بتا سکتا۔ آئے چلے گئے، چھٹی، فارغ ہو گئے، ختم ہو گیا کام، اب کون پوچھتا ہے بھائی؟ جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس پر جو لوگ برا جمال رہے، آپ جا کے ان کی قبروں کو دیکھیں، قبریں شکوہ کرتی ہیں کہ سالوں بیت گئے آیا کوئی نہیں۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں تے کوئی بھی نہیں آمدہ، ادھروں ہی لکھاں گئے۔ تو جب اتنے بڑے لوگوں کے جانے کے بعد نظام زندگی نہیں رکا تو میں اور آپ ہمارے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بھائی اگر تو قبر حشر بہتر ہو گئی تو اگلا معاملہ ٹھیک ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ شفا دے۔ تو بہت سارے لوگ اسی طرح سرکار کے حضور آیا کرتے، حضور دعا کرتے، اللہ شفا دے دیتا۔
حضرت مولا علی کی آنکھوں میں درد تھا، سرکار نے لعاب دہن لگایا، خیبر کے موقع پہ اللہ نے شفا دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی، حضور نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دی۔ لیکن آج اس خاتون نے جب عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں میری مرگی دور ہو جائے، تو حضور نے ایک انوکھی بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، شفا ہو جائے گی، اور اگر کہے اور تو کرے صبر تو پھر میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں گا۔ آپ نے سمجھنا ہے بات۔ فرمایا اگر صبر کرے، کیا مطلب کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تھوڑی دنیا میں تکلیف سہ لے پر تیری آخرت کی بہتری کی دعا کر دیتے ہیں۔ تو وہ صحابہ تھے، ایک منٹ نہیں لیا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی حضور میں گویا کر لوں گی گزارا، آپ دعا کریں اللہ مجھے جنت ہی عطا کرے۔ یہاں کا گزارا ہو سکتا ہے، تھوڑی بہت تکلیف، تھوڑا بہت درد، تھوڑی بہت آزمائش، لیکن قبر حشر کا معاملہ خطرناک ہو تو گزارا ہو سکتا، وہاں کی مشکلات حل ہونی چاہیے۔ حضور میں صبر کر لوں گی گزارا ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی یا اللہ اسے جنت عطا فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ خاتون عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں، حیا آتی۔ تو سرکار نے دعا کر دی جتنی مرضی بھی تکلیف ہوتی تھی کپڑے جسم سے جڑے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک حیات رہیں۔ کو مدینہ شریف سے باہر سے آتا تھا تو لوگ اسے کہتے تھے جنتی اماں کی زیارت کرنی، اس بوڑھی کی زیارت کرے، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو آخرت کی بہتری کا بھی تو کچھ نہ کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ اچھا پھر اگر ہمارا یہ خیال ہونا کہ میرے بچے پیچھے سے بڑا صدقہ دے دیں گے تو یقیناً جتنا میں نے اپنے ابا جی کے لیے دیا میرے بچے بھی اتنا کو دے دیں گے، وہ میرے لیے بڑی دعائیں کرائیں گے تو جتنی میں اپنے والد صاحب کے لیے کرتا کراتا ہوں اتنی کو وہ بھی کرا دیں گے، جتنا میں سال ثواب کرتا ہوں اتنا کو وہ بھی کرا دیں گے۔ یہ تو ہمیں خود پر قیاس کر لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ فکر آخرت کا مزاج ہونا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہم نے نہ خود سے ہی طے کر لیا کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، شکر ہے جی اللہ دا کدی کسی نے تکلیف نہیں دیتی، شکر ہے جی فلانی تھا تو میرا نام پہنچ بھئی، یہ تو آپ نے خود طے کر لیا ہے، یہ تو آپ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ یہ تو فیصلے قیامت میں ہوں گے کہ جیتا کون اور ہارا کون، یہ تو قیامت کا فیصلہ ہے، یہ تو آپ کو قیامت کے دن پتا چلے۔ بعض اوقات بعض نیکیاں ہم نے کی بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کر کے بتا دیتے ہیں، کر کے جتلا دیتے ہیں، وہ نیکی نیکی رہتی نہیں، وہ تو حساب یہیں پہ برابر ہو گیا۔ اور پھر بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کا وہ سٹیٹس اور معیار نہیں ہوتا کہ عند اللہ پیش کی جا سکیں، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا ہمارے پاس تو ہم کسی کو دکھاتے نہیں۔ مطلب کسی کے پاس اس وقت بھی جیب میں 8-10 لاکھ روپے ہو تو شاید کسی کو بتائے نہ، بلکہ اب تو محافل میں آنے سے پہلے لوگ قیمتی موبائل گاڑیوں میں چھوڑ کے آتے ہیں، لوگ بتاتے ہی نہیں گھر میں کتنا کیش پڑا، نہیں بتاتے کیونکہ قیمتی سمجھتے ہیں، کتنا سونا پڑا نہیں بتاتے کیونکہ قیمتی چیز ہے۔ تو بھئی نیکیاں کیوں بتاتے ہو، انہیں قیمتی نہیں سمجھتے؟ قیمتی چیز تو چھپائی جاتی ہے۔ اپنی آخرت کے لیے کچھ چھپا کے رکھنا کہ مشکل وقت آیا تو میرے کام آئے گا، یہ بڑا ضروری ہے۔ کچھ نیکیوں کا کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر پورا، جس میں 2 وقت کھانا بھی جاتا تھا، موسم کے کپڑے بھی جاتے تھے۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا، ادویات کے لیے اور ضروریات کے لیے رقم بھی جاتی تھی، لیکن شام کے بعد کوئی چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا تھا، دے کے چلا جاتا تھا۔
اگر گھر والے نام پوچھتے تو وہ غصہ کرتا، اور سالوں وہ بوڑھا شخص کھانا لے کے اور ادویات لے کے اور لباس لے کے آتا رہا، پتہ نہیں تھا کسی کو کون ہے۔ پھر اچانک وہ کھانا آنا، وہ خرچہ آنا بند ہوا۔ لوگ غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا، تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ تو لوگوں نے تاریخیں ملانا شروع کی تو پتہ چلا 18 محرم کے بعد یہ سب کے گھروں میں 100 گھروں میں کھانا آنا بند ہوا ہے۔ اب جب تحقیق کرنے لگے تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو تو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ امام حسین کے کربلا میں تنہا بچ جانے والے شہزادے رات کو اپنے کندھوں پر راشن کی بوریاں رکھ کے کندھوں پر غربا کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اور جب غسل دیا جا رہا تھا تو پشت پر نشان تھے بوجھ اٹھانے کے۔ لوگوں نے آپ کے بیٹے سے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرا بوڑھا باپ کندھوں پہ تھیلے اٹھا کے غربا کے گھروں میں پہنچانے جاتا تھا۔ تو کہا آپ جوان تھے تو آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ کہا 100 دفعہ منت کی کہ مجھے بتا دیں میں دے آتا ہوں، تو کہتے تھے اس غریب کا پردہ نہیں کھولنا، اور ساتھ فرماتے تھے یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، یہ تے اکھاں جدوں میٹیاں تے زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ تو کچھ اپنے لیے جمع تو کیا جائے، کچھ اختیار تو کیا جائے۔ ہر چیز بتا کے ہر چیز بتا، یہاں بہت سارے کام لوگ اولاد کو بتا کے نہیں کرتے، ذاتی ہوتے ہیں، یہ میں نے دوستوں کے لیے رکھا ہے، تو بھائی کچھ کام اللہ کے لیے بھی رکھ لو جو کسی کو نہ بتاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے 7 در، بس میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، بادشاہ بھی تھے اور درویش بھی تھے۔ تو صبح جو کام کرنا ہوتا تھا نا اس کی لسٹ بنا لیتے تھے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا مجھے شاید صبح یاد نہ رہے وہ رات کو لکھ لیتے ہیں، آج کل لوگ موبائل میں لکھ لیتے ہیں۔ تو لسٹ بنا لیتے تھے کہ صبح میں نے ظہر سے پہلے ماحولیات والوں کو بلانا ہے، اور ظہر کے بعد میں نے تعلیم کے محکمے والوں سے میٹنگ کرنی ہے، اور 4 بجے پھر مجھے دفاع والوں سے بات کرنی ہے۔ تو وہ لسٹ رات کو بناتے تھے اور صبح آتے ہی اپنے وزیر کو دیتے تھے کہ اس ٹائم فلاں وزراء کو اور محکموں کو طلب کر لینا۔ تو وزیر کو لسٹ دی آپ نے ایک دن نکال کے، تو اس پہ لکھا تھا میں جو 5000 بار درود پاک پڑھتا ہوں تو کل میرا 500 رہ گیا تھا، آج 5500 پڑھنا ہے۔ لکھا تھا کہ آج فلاں یتیم بچیوں کی باری ہے، وہاں راشن پہنچانا ہے۔ ابھی 2-3 لائنیں وزیر نے پڑھی تھیں کہ حضرت نے چھین لی، فرمانے لگے اوہو یہ تو میری ذاتی ہے، تیری دوسری ہے، یہ غلط چلی گئی، اور 2 صفحے بھرے ہوئے تھے، 1-2 لائن پڑھی تو چھین لی۔ تو وزیر پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں بھی سارا دن ساتھ ہوتا ہوں، یہ کام کس ٹائم کرتے ہو؟ یہ غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچانا اور یتیموں کی مدد کرنا، تو یہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ درود پاک اور یہ تلاوتیں؟ تو آپ فرمانے لگے وزیر چپ کر جا، کچھ چیزیں بندوں نے نا ذرا چھپا کے رکھی ہوتی ہیں، مشکل وقت آیا تو کام آئیں گی۔ کیا عقیدہ مرن جین رکھے ہے؟ کہتے ہیں کچھ تھوڑا مرن جین رکھا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل وقت آئی تو۔ فرمانے لگے یہ بھی میں نے کچھ نیکیاں چھپا کے رکھ لی ہیں، قیامت آئی تو مشکل قیامت میں آئی تو ہو سکتا ہے میرے کام آ جائے، میں نے چھپا لی ہیں، یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، یہ میں کسی کو بتا سکتا۔ میرا رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جب متقی لوگوں کی قبریں کھلیں گی نا قیامت میں، نیک لوگوں کی، تو وہ رب کی بارگاہ میں پہنچائے تو جائیں گے پر مہمان بنا کر بٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے مہمان ہوں گے جو متقی ہوں گے۔
تھوڑا سا نا وقت اپنے آپ کو دیں. الحمدللہ سیاسی سماجی فلاحی کام خوب کریں، پر کچھ چیزیں رکھ لیں مشکل وقت کے لیے، آخرت کے لیے، قبر و حشر کے لیے. کچھ معاملات کو سمیٹ لیں. بالکل اچانک سے وقت آ جاتا ہے، کچھ سمیٹنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور پچھتاوے ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتے. بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کاش میں وقت پہ ہاسپٹل لے جاتا تو یہ ہو جاتا، کاش فلاں ہوتا. بھائی کچھ بھی نہیں ہونا تھا، وقت آ گیا تھا، اب اسی پہ انجام تھا. تو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، کچھ اپنی آخرت کے لیے تیاری. وہ ہمارے دانشور تھے نا مرحوم واصف علی واصف صاحب، تو انہوں نے ایک پرائیویٹ سکول بنایا تھا آخر میں. تو وہ کلرک بٹھایا تھا بچے داخل کرنے کے لیے. تو وہ بچے کو داخلہ دینا ہے تو بچہ کہتا ہے میں فیس نہیں دے سکتا. تو وہ کلرک کہتا ابھی فیس کے بغیر کیسے داخل کریں. تو وہ اندر جاتا تو واصف صاحب سے کہتا جی وہ میرے پاس تو فیس نہیں ہے، تو بچہ داخل کرانا ہے. تو کہتے فری میں داخل کر لو، ایک بچہ بھی تو 2 بھی تو 100 بھی. تو کلرک آ کے کہنے لگا حضرت اس طرح کاروبار نہیں چلتے. تو کہنے لگے تمہیں کس نے کہا ہے کاروبار چلا رہا ہوں؟ تو کہا پھر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں. کوئی ادھار کے بندے نہ لینے پڑے، کوئی رو کے آئے کہ میرے ساتھ نیکی کی تھی، دعا کرانی نہ پڑے، دعا نکل جائے کہ یار اس نے میرے ساتھ فلاں وقت. میں تو جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں کہ ادھار کے کندھے نہ لینے پڑیں، لوگ دوڑ کے شامل ہونا پسند کریں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ حاضر ہوئے تھے اور ان کی تکلیف بڑی زیادہ تھی. کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے اترے ہوئے تھے. محسوس ہوتا تھا غربت نے، تنگ دستی نے، قحط نے آ لیا ہے. حالات بعض اوقات، وہ سرائکی کے شاعر نے کہا تھا کہ میرا چہرہ ویخ حالات نہ پوچھ. تو آپ بعض اوقات چہرہ بتاتا ہے کہ انسان کس تکلیف میں. ان لوگوں کی کیفیت اس طرح کی تھی. تو شارحین نے لکھا ہے کہ وہ جو سرکار نے فرمایا نا حضرت بلال سے کہ اذان پڑھے فوراً، تو فرماتے ہیں ابھی نماز میں وقت تھا، لیکن کریم نے فرمایا کہ اب آپ اذان پڑھ دیں. حضرت بلال حبشی نے اذان دے دی، سرکار نے جماعت کرائی. حضور ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، ان کی غربت، ان کی پریشانی، ان کی آزمائش. جماعت کرانے کے بعد خطبہ دیا، فرمایا تمہارے بھائی آئے ہیں، پریشان ہیں، ان کی مدد کرو. اگر کوئی کام تیرے میرے کہہ دینے سے ہو جاتا ہے تو کہہ نہ دیں، کر نہ دیں. کسی کی اشکشوئی ہو نہ جائے. کسی کا مطلب ایک فون کال پہ اگر کسی غریب کے کئی پھیرے بچ جاتے ہیں اور کام بالکل جائز ہے تو حرج کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا اور کریم فرمانے لگے تمہارے بھائی پریشان ہے، مدد کرو. کوئی سرکہ لایا، کوئی کھجورے لایا، کوئی ان کے لیے شہد لایا، کوئی ان کے لیے بستر لایا. راوی فرماتے ہیں جیسے جیسے وہ خوش ہو رہے تھے ویسے ویسے رسول کریم کا چہرہ بھی دمکتا جا رہا. ان کی خوشی میں سرکار خوش ہوتے دکھائی دے رہے تھے. یعنی کسی غریب کی غربت دور ہو رہی ہے اور حضور مسکرا رہے. بھوکے کو کھانا مل رہا ہے تو حضور مسکرا رہے. کئی دنوں کا بے چین آدمی چین پا رہا ہے تو سرکار مسکرا رہے. کچھ بھی نہیں بگڑتا، کچھ بھی نہیں. ہم اپنے ذاتی کام کے لیے بڑے طریقے جانتے ہیں، تو چلو جو نہیں بھی ہمارا واقف، جس سے نہیں بھی ہمارا تعلق، جس کے ووٹ تھوڑے ہیں، برادری زیادہ نہیں، جو نہیں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے کام آ سکتا، اس کے لیے بھی تھوڑی گنجائش پیدا کر لیں، سینہ کشادہ کر لیں. کسی کو دشواری میں دیکھ کر پریشان ہو جانا اور اس بندے کو آسانی ملنے پر خوش ہونا، یہ تو رسول پاک کا طریقہ ہے. میں دیکھتا ہوں
کہ ماحول کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے پریشان ہیں، دفاتر کے چکر کاٹتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، صبح فائلیں اپنی بغل میں دبا کے سارا دن گھومتے ہیں، رات کو تھک کر لوٹتے ہیں اور صبح ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ اب کہ میرا کام ہوگا کہ ہوگا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوتی، کسی بڑے آدمی کا کارڈ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی بڑا نام لینے کو نہیں ہوتا، کوئی نہیں جانتا، تو پھر بہت سارے لوگ بھی انہیں پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو جا کے ٹیبل پر کارڈ سجاتے ہیں تو فوراً کہا جاتا ہے اچھا فلاں نے بھیجا ہے، کرسی منگاؤ ذرا۔ تو بھائی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، قبیلہ آراش کا ایک شخص آیا تھا مکہ مکرمہ میں، اور دن وہ تھے جب قریش بڑی سخت مخالفت کر رہے تھے نبی کریم علیہ السلام۔ ابو جہل ہر وقت کسی نئی شرارت اور نئی سازش کے چکر میں رہتا تھا۔ وہ قبیلہ آراش کا شخص کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا، گاؤں سے کچھ اونٹ کچھ گھوڑے میں خریدا کرتا، شہروں میں لا کے بیچا کرتا، تو کچھ اونٹ لایا، لا کے مکہ مکرمہ میں بیچ دیے، پر میری قسمت دیکھو مجھ سے خرید ابو جہل نے لیے۔ جب کا پیسے تو صبح آنا، صبح گئے تو شام آنا، شام گئے تو صبح آنا، چند دن تو انتظار کی، اب تکلیف بڑھ گئی، پردیسی ہوں، جاننے والا کوئی نہیں۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ یار میں اب یہاں آ کے انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے، ککھ جنا تو پارے تو تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ یہ بڑا تکلیف دہ منظر ہے، میں یہاں میرا کوئی واقف نہیں اور یہ میرے ساتھ حال ہے، اب میں چھوٹا سا، اتنے پیسے میرے ڈوب گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تکلیف میں اس نے پوچھا یہاں سردار لوگ کہاں رہتے ہیں، سرپنچ لوگ کہاں بیٹھتے ہیں، تمہارے یہاں قبیلوں کے بڑے لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹولیوں میں بیٹھے ہیں نا حرم میں، وہ سردار ہی ہیں۔ تو شخص کہتا ہے میں وہاں آیا تو وہاں بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے ان کے سامنے بات رکھی تو کہنے لگے کون ہے جو تیرا مال دبا گیا؟ اور جب میں نے ابو جہل کا نام لیا پھر سانپ سونگ گیا سب کو، پھر کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرے نصیب دیکھو، قریب ہی بیت اللہ شریف کے قریب رسول رحمت بھی عبادت میں مصروف۔ تو کہتے ہیں ایک شخص نے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، عذرائے مذاق کہا کہ وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو میں پردیسی تھا، پتہ نہیں تھا، اس نے اشارہ کیا اور باقی ہنسنے لگے، سمجھا نہیں میں بات، پر میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، جا کے میں نے عرض کی پردیسی بھی ہوں، مجبور بھی ہوں، اور یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں، بے کسوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو کوئی بھی نہیں ہے، مہربانی کریں۔ تو کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع پر ابو جہل سے اپنے تعلقات کی نوعیت کو بیان نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ حالات کیا ہیں۔ حضور اسی وقت اٹھے اور قربان جائیں اللہ کی ساری رحمتیں ساتھ ساتھ گویا چلنے لگی۔ ادھر سے ان کفار نے بھی ایک شخص بھیجا کہ یار وہ تو جا رہے ہیں، پتہ تو کرو ماجرا کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ابو جہل کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، محبوب کو سارے رستے میں دیکھتا گیا کہ نظریں جھکی ہوئی ہیں، چلنے کا انداز بڑا دھیما ہے، میں کئی باتیں کرتا ہوں وہ ایک جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس خوبصورتی سے چل رہے تھے، اس دھیمے پن سے، لیکن جب اس کا دروازہ آیا اور وہ باہر آیا تو پھر میں نے کریم کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں ہے، فرماتے وہ دبدبا، وہ تن تنا،
وہ وجاہت، حضور فرماتے اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے. ابھی تو میں مہینہ دور ہوتا ہوں تو میرا دشمن کانپ رہا ہوتا ہے. کریم فرمانے لگے اس غریب کے پیسے دبا گیا ہے، لا پیسے. دوڑا گیا، کہنے لگا جی ابھی لے کے آیا. بھاگا گیا، کوئی نہیں، یہ ہم نے ظالموں کو مضبوط کر دیا ہے اندر سے کنڈیاں لگا لگا کے. یہ ہم نے ڈر ڈر کے ظالم مضبوط کر دیے ہیں، ورنہ جھوٹ کے پیر، ظلم کے پیر، جبر کی عمر لمبی. یہ تو بیچارے گھونسلے سے زیادہ جلدی ٹوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں. میرے کریم نے یہی سبق دیا ہے ہمیں. نبی کریم نے فرمایا اس کے پیسے دبا گیا. اسی وقت پیسے لے کے آیا، اور جب وہ پیسے اس شخص کی طرف بڑھ رہے تھے، پیسے اسے مل رہے تھے، پر وہ مڑ مڑ کے میرے کریم کے جلوے دیکھ رہا تھا، حضور کے جلووں میں کھویا ہوا تھا. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. فاضل بریلوی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا اور نہیں یعنی ایک لفظ ایسا ہے جو کوئی سن ہی نہیں سکتا. نہیں سنتا ہی نہیں، کون؟ مانگنے والا تیرا. تجھ سے مانگنے والا نہیں، سنتا ہی نہیں مانگنے. واہ کیوں؟ کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو وہ بندہ بھی واپس گیا، اور یہ جو جاسوس بھیجا تھا وہ بھی واپس گیا. تو وہ تو سارے انتظار میں تھے وہاں کیا بنے گا. تو پوچھا کیا بنا؟ کا بننا کیا تھا؟ وہ تمہارا سردار تو کانپ رہا تھا وہاں، وہ جو جہاں بڑی ڈینگیں مارتا ہے اس کا تو حال ہی برا تھا، پسینے سے شرابور تھا. ابو جہل سے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی، پتہ نہیں کریم کے ساتھ کون سی طاقتیں تھیں، پتہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روب دیا ہے. او بھائی ہمیں ہمارے کریم نے سبق یہ دیا ہے کہ کھڑے تو ہونا سیکھو کسی مظلوم کے ساتھ. تم تیاری تو کرو کسی ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے.